السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل زخم کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ سکندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ عفان پولیس اسٹیشن میں سکندر کے پاس جاتا ہے۔ پھر سکندر عفان سے کہتا ہے کہ یہ پولیس والے مجھے زیادہ دیر تک یہاں جیل میں نہیں روک سکتے۔ پھر عفان کہتا ہے کہ آپ کا کیا ہے، آپ کل تک یا رات کو جیل سے نکل جائیں گے۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے جس گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے وہ گھر آپ کب کا چھوڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف ایمن ارج سے کہتی ہے کہ عفان کا پرسنل ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے عفان بہت پریشان ہے، اور ارج کہتی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے۔ پھر ایمن کہتی ہے کہ کیا تمہیں عفان نے کچھ نہیں بتایا، اور آنٹی بھی بہت پریشان تھی، اور کہتی ہے کہ وہ فیملی کا البم دیکھ رہی تھی، اور کہتی ہے کہ اس البم میں میری آنٹی کی، عفان کی اور عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں۔ دوسری طرف سیما صاحبہ سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ سکندر سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا۔ پھر صاحبہ کہتی ہے کہ ہمارا سکندر سے اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوٹنے والا، وہ بہت ہی طاقتور ہے، وہ جیل سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف ارج البم ڈھونڈنے میں مصروف ہوتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ البم جس میں عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں، وہ البم ارج کو مل جاتی ہے۔ جب ارج اس البم کو کھولتی ہے اور اس البم میں عفان اور اس کی ماں کے ساتھ سکندر کی تصویر دیکھتی ہے تو ارج بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ عفان تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا۔ جب ارج ایمن اور سکندر کی شادی کی تصویریں دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ سکندر کی پہلی بیوی ایمن ہے، اور اس کے بعد ارج اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے گھر داخل ہوتی ہے تو ارج کا بھائی ارج کو پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے کہ ارج تم اتنی اچانک یہاں کیسے، سب خیریت تو ہے؟ پھر ارج سوچتی ہے کہ میں اپنی پریشانی بتا کر بھائی کو اور پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے اغوا ہونے کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں، اس لیے میں انہیں اور پریشان نہیں کر سکتی۔ سکندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ عفان پولیس اسٹیشن میں سکندر کے پاس جاتا ہے۔ پھر سکندر عفان سے کہتا ہے کہ یہ پولیس والے مجھے زیادہ دیر تک یہاں جیل میں نہیں روک سکتے۔ پھر عفان کہتا ہے کہ آپ کا کیا ہے، آپ کل تک یا رات کو جیل سے نکل جائیں گے۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے جس گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے وہ گھر آپ کب کا چھوڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف ایمن ارج سے کہتی ہے کہ عفان کا پرسنل ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے عفان بہت پریشان ہے، اور ارج کہتی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے۔ پھر ایمن کہتی ہے کہ کیا تمہیں عفان نے کچھ نہیں بتایا، اور آنٹی بھی بہت پریشان تھی، اور کہتی ہے کہ وہ فیملی کا البم دیکھ رہی تھی، اور کہتی ہے کہ اس البم میں میری آنٹی کی، عفان کی اور عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں۔ دوسری طرف سیما صاحبہ سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ سکندر سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا۔ پھر صاحبہ کہتی ہے کہ ہمارا سکندر سے اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوٹنے والا، وہ بہت ہی طاقتور ہے، وہ جیل سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف ارج البم ڈھونڈنے میں مصروف ہوتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ البم جس میں عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں، وہ البم ارج کو مل جاتی ہے۔ جب ارج اس البم کو کھولتی ہے اور اس البم میں عفان اور اس کی ماں کے ساتھ سکندر کی تصویر دیکھتی ہے تو ارج بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ عفان تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا۔ جب ارج ایمن اور سکندر کی شادی کی تصویریں دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ سکندر کی پہلی بیوی ایمن ہے، اور اس کے بعد ارج اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے گھر داخل ہوتی ہے تو ارج کا بھائی ارج کو پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے کہ ارج تم اتنی اچانک یہاں کیسے، سب خیریت تو ہے؟ پھر ارج سوچتی ہے کہ میں اپنی پریشانی بتا کر بھائی کو اور پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے اغوا ہونے کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں، اس لیے میں انہیں اور پریشان نہیں کر سکتی۔ سکندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ عفان پولیس اسٹیشن میں سکندر کے پاس جاتا ہے۔ پھر سکندر عفان سے کہتا ہے کہ یہ پولیس والے مجھے زیادہ دیر تک یہاں جیل میں نہیں روک سکتے۔ پھر عفان کہتا ہے کہ آپ کا کیا ہے، آپ کل تک یا رات کو جیل سے نکل جائیں گے۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے جس گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے وہ گھر آپ کب کا چھوڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف ایمن ارج سے کہتی ہے کہ
عفان کا پرسنل ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے عفان بہت پریشان ہے اور اریج کہتی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے؟ پھر ایمن کہتی ہے کہ کیا تمہیں عفان نے کچھ نہیں بتایا؟ اور آنٹی بھی بہت پریشان تھی اور کہتی ہے کہ وہ فیملی کا البم دیکھ رہی تھی اور کہتی ہے کہ اس البم میں میری آنٹی کی، عفان کی اور عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں۔ دوسری طرف سیما صاحبہ سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ سکندر سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا۔ پھر صاحبہ کہتی ہے کہ ہمارا سکندر سے اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوٹنے والا، وہ بہت ہی طاقتور ہے، وہ جیل سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف اریج البم ڈھونڈنے میں مصروف ہوتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ البم جس میں عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں، وہ البم اریج کو مل جاتی ہے۔ جب اریج اس البم کو کھولتی ہے اور اس البم میں عفان اور اس کی ماں کے ساتھ سکندر کی تصویر دیکھتی ہے تو اریج بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عفان تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ جب اریج ایمن اور سکندر کی شادی کی تصویریں دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ سکندر کی پہلی بیوی ایمن ہے اور اس کے بعد اریج اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے گھر داخل ہوتی ہے تو اریج کا بھائی اریج کو پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے کہ اریج تم اتنی اچانک یہاں کیسے؟ سب خیریت تو ہے؟ پھر اریج سوچتی ہے کہ میں اپنی پریشانی بتا کر بھائی کو اور پریشان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے اغوا ہونے کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں، اس لیے میں انہیں اور پریشان نہیں کر سکتی۔ سکندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ عفان پولیس اسٹیشن میں سکندر کے پاس جاتا ہے۔ پھر سکندر عفان سے کہتا ہے کہ یہ پولیس والے مجھے زیادہ دیر تک یہاں جیل میں نہیں روک سکتے۔ پھر عفان کہتا ہے کہ آپ کا کیا ہے، آپ کل تک یا رات کو جیل سے نکل جائیں گے۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے جس گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے وہ گھر آپ کب کا چھوڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف ایمن اریج سے کہتی ہے کہ عفان کا پرسنل ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے عفان بہت پریشان ہے اور اریج کہتی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے؟ پھر ایمن کہتی ہے کہ کیا تمہیں عفان نے کچھ نہیں بتایا؟ اور آنٹی بھی بہت پریشان تھی اور کہتی ہے کہ وہ فیملی کا البم دیکھ رہی تھی اور کہتی ہے کہ اس البم میں میری آنٹی کی، عفان کی اور عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں۔ دوسری طرف سیما صاحبہ سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ سکندر سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا۔ پھر صاحبہ کہتی ہے کہ ہمارا سکندر سے اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوٹنے والا، وہ بہت ہی طاقتور ہے، وہ جیل سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف اریج البم ڈھونڈنے میں مصروف ہوتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ البم جس میں عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں، وہ البم اریج کو مل جاتی ہے۔ جب اریج اس البم کو کھولتی ہے اور اس البم میں عفان اور اس کی ماں کے ساتھ سکندر کی تصویر دیکھتی ہے تو اریج بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عفان تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ جب اریج ایمن اور سکندر کی شادی کی تصویریں دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ سکندر کی پہلی بیوی ایمن ہے اور اس کے بعد اریج اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے گھر داخل ہوتی ہے تو اریج کا بھائی اریج کو پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے کہ اریج تم اتنی اچانک یہاں کیسے؟ سب خیریت تو ہے؟ پھر اریج سوچتی ہے کہ میں اپنی پریشانی بتا کر بھائی کو اور پریشان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے اغوا ہونے کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں، اس لیے میں انہیں اور پریشان نہیں کر سکتی۔ سکندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ عفان پولیس اسٹیشن میں سکندر کے پاس جاتا ہے۔ پھر سکندر عفان سے کہتا ہے کہ یہ پولیس والے مجھے زیادہ دیر تک یہاں جیل میں نہیں روک سکتے۔ پھر عفان کہتا ہے کہ آپ کا کیا ہے، آپ کل تک یا رات کو جیل سے نکل جائیں گے۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے جس گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے وہ گھر آپ کب کا چھوڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف ایمن اریج سے کہتی ہے کہ عفان کا پرسنل ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے عفان بہت پریشان ہے اور اریج کہتی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے؟ پھر ایمن کہتی ہے کہ کیا تمہیں عفان نے کچھ نہیں بتایا؟ اور آنٹی بھی بہت پریشان تھی اور کہتی ہے کہ وہ فیملی کا البم دیکھ رہی تھی اور کہتی ہے کہ اس البم میں میری آنٹی کی، عفان کی اور عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں۔ دوسری طرف سیما صاحبہ سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ سکندر سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا۔ پھر صاحبہ کہتی ہے کہ
ہمارا سکندر سے اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوٹنے والا، وہ بہت ہی طاقتور ہے، وہ جیل سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف عریض البم ڈھونڈنے میں مصروف ہوتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ البم جس میں عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں، وہ البم عریض کو مل جاتی ہے۔ جب عریض اس البم کو کھولتی ہے اور اس البم میں عفان اور اس کی ماں کے ساتھ سکندر کی تصویر دیکھتی ہے تو عریض بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عفان، تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ جب عریض ایمن اور سکندر کی شادی کی تصویریں دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ سکندر کی پہلی بیوی ایمن ہے، اور اس کے بعد عریض اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے گھر داخل ہوتی ہے تو عریض کا بھائی عریض کو پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے کہ عریض، تم اتنی اچانک یہاں کیسے؟ سب خیریت تو ہے؟ پھر عریض سوچتی ہے کہ میں اپنی پریشانی بتا کر بھائی کو اور پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے اغوا ہونے کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں، اس لیے میں انہیں اور پریشان نہیں کر سکتی۔ سکندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ عفان پولیس اسٹیشن میں سکندر کے پاس جاتا ہے۔ پھر سکندر عفان سے کہتا ہے کہ یہ پولیس والے مجھے زیادہ دیر تک یہاں جیل میں نہیں روک سکتے۔ پھر عفان کہتا ہے کہ آپ کا کیا ہے، آپ کل تک یا رات کو جیل سے نکل جائیں گے۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے جس گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے وہ گھر آپ کب کا چھوڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف ایمن عریض سے کہتی ہے کہ عفان کا پرسنل ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے عفان بہت پریشان ہے، اور عریض کہتی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے؟ پھر ایمن کہتی ہے کہ کیا تمہیں عفان نے کچھ نہیں بتایا؟ اور آنٹی بھی بہت پریشان تھی اور کہتی ہے کہ وہ فیملی کا البم دیکھ رہی تھی اور کہتی ہے کہ اس البم میں میری، آنٹی کی، عفان کی اور عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں۔ دوسری طرف سیما صاحبہ سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ سکندر سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا۔ پھر صاحبہ کہتی ہے کہ ہمارا سکندر سے اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوٹنے والا، وہ بہت ہی طاقتور ہے، وہ جیل سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف عریض البم ڈھونڈنے میں مصروف ہوتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ البم جس میں عفان کے بڑے بھائی کی تصویریں تھیں، وہ البم عریض کو مل جاتی ہے۔ جب عریض اس البم کو کھولتی ہے اور اس البم میں عفان اور اس کی ماں کے ساتھ سکندر کی تصویر دیکھتی ہے